آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. دعا یہ کرنا چاہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کرے, اس پریشانی سے آپ کو نکالے, اور آپ کی جو الجھن ہے اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنی جنریشنز کو بچانے کے لیے ایفرٹس کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام عائشہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم پہ آپ سے کوسچن کیا تھا. اچھا, آج مجھے میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ وظائف کا, کہ جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں 9 بار, یعنی کہ قرآن پاک پڑھیں 9 times. اور اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ 9 times قرآن, یا آپ اتنے بار روزے رکھیں, یا پھر آپ فلاں کوئی آیت ہے وہ 313 دفعہ پڑھیں, وظیفے بتائے. وظیفے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے, اور یہ کیا بدعت میں آتا ہے, یا پھر یہ ہمارے مطلب دین سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, اس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ بڑی کنفیوزنگ چیز ہے کہ پڑھنا تو ویسے ہم نے اللہ کا نام ہوتا ہے, لیکن میں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تھوڑا سا کہ پتہ نہیں یہ ہم ان انٹینشنلی ہم بدعت نہ کر رہے ہوں کہ کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آیت ہے اور آپ نے اسپیسیفکلی یہی پڑھنی ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, اور آپ نے 313 دفعہ پڑھنی ہے, پھر کھجور پہ دم کرنا ہے, مطلب جو طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز. تھینک یو. اچھا, اہم سوال کیا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام جو ہے نا وہ دل کے اندر کھٹک پیدا کرتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا ماہا کفی صدرک, جو تیرے دل میں کھٹک جائے. تو یہ جو دل کی کھٹک ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ کچھ فشی فشی ضرور ہے, کہ آپ کے اندر یہ کھٹک ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت کو کسی مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو نازل کیا, قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا کہ لوگوں کو بیماریوں کی شفا ملے, اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے یعنی دنیا میں رہنا یا دنیا کمانا ممکن ہو جائے, یا اسی طرح بہت سارے اور مقاصد. قرآن تو ہے تو یہ لائف چینجنگ بک ہے, ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, لیکن قرآن مجید کے اندر اس کی آیات میں ایسی یعنی تاثیر موجود ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملتی ہے, شفا ملتی ہے, اگرچہ اس کا بیسک آبجیکٹو یہ نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے لیے تعداد مقرر کرنا, اس کے لیے یعنی کوئی خاص طریقہ کار اختیار کرنا, آیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ کسی یعنی جیسے اولاد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں اولاد کے لیے, یا قرآن مجید میں جیسے حضرت زکریا کی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, آپ کا دل میں کبھی کھٹکا نہیں آئے گا اس دعا کو کرتے ہوئے کہ ایک نبی نے دعا کی تھی میں دعا کر لوں, کبھی کھٹکا نہیں آئے گا. لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار جو کسی کی وجہ سے اختیار کرو گے کھٹکا ضرور آئے گا, کیونکہ بہرحال ہمیں اس کے لیے گائیڈ نہیں کیا گیا. اب یہ کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھ لو, یہ اس طرح پڑھ لو, یا قرآن مجید اتنی بار پڑھ لو, اس کی کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ کے دل میں نے پہلی بات کہی کہ جو کھٹک ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ بات جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوئی کہ یہ راستہ نہ اختیار کرو. تو قرآن جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا کرنا چاہیے. آیات سے جو شفا مل سکتی ہے جیسے سورہ الفاتحہ شفا ہے, ایسے ہی کچھ اور آیات ہیں جو جیسے قرآنی دعائیں ہیں, اسی طرح سے کچھ اور آیات ہیں جو کسی خاص اینگل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے رکھی. جس مثال کے طور پر سورہ لالہ کی آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے.
اب یہ رسول اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اب جو شخص اگر اس آیت کو پڑھتا ہے اور اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب سے یہ کہا تھا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے حافظے میں بھی اسی طرح سے اضافہ فرما دے. تو جیسے یعنی ایک سچویشن سامنے رکھی نا، تو جیسے حضرت زکریا کی دعا سے اپنے لیے آپ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، ایسے ہی کوئی واقعہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 9 قرآن 313 یا باقی چیزیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. استاد بہت سے کوشچنز ہیں، میں آپ کا بیٹا آن لینے سے پہلے میں نے بہت سے سارے مکس بھی کر دی ہیں کیونکہ کوشچنز بہت آ رہے ہیں. معاویہ حسن کہتی ہیں کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی ریسنٹلی میرا کورس کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ، لیکن مجھے بہت خوف آتا ہے کہ اگر میں آگے گمراہی کے راستے میں نہ چلی جاؤں تو پھر کیا ہوگا. ان کا خوف اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن اس کے بعد وہ پھر پلٹ گئے. تو یہ خوف ہے جس کے بارے میں سمجھنا چاہتی ہوں. اصل میں ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے، قرآن کی تعلیم کو وہ یوں سمجھتے ہیں 1 year بس پڑھ لیا دیٹس انف، کیا وہ ہمیں پتہ لگ گیا اور بس کافی ہے. تبدیلی آ جائے گی. جی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے پڑھا تھا ساری حیات، کہ یہ تو زندگی کی کتاب ہے نا، قرآن تو زندگی بدلنے کے لیے ہے، تو اس کو اپنی زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا نا. اور شامل بھی قطرہ قطرہ کیا تھا. اور پھر میں قرآن مجید کی وہ آیت سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے انشاءاللہ ہیلپ ملے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور وہاں متفرق نہ ہونا. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید بات کی تھی کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو انہوں نے کہا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو پکڑنے کے لیے کہا تو کہا سب مل کر پکڑو. ایک رسی لے کے اپنے گھر چلا گیا، دوسرا اپنے گھر چلا گیا، تیسرا اپنے گھر چلا گیا، تو پھر وہ جو ہے نا یعنی جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کر سکتے ہیں، تواصو بالحق، ایک دوسرے کو نیکی پہ جمع رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں، وہ چیز ممکن نہیں ہوتی. تو جتنے فورمز بنتے ہیں نا، آرگنائزیشنز، اسلامک آرگنائزیشنز ہیں، اصل اس کی یہ ہے، اسلام کی اصل یہ ہے مسجد کے ساتھ تعلیمی نظام. لوگ جو ہیں وہ یعنی ابھی بھی اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، لوگ ایوننگز میں عصر کے بعد اپنے بچوں سمیت اسلامک سینٹرز یا مساجد جاتے ہیں. عصر سے مغرب کا ٹائم ان کا وہاں گزرتا ہے نارملی. تو آپ سوچئے کہ ایک فیملی چاہتی ہے ایوری ڈے مجھے مسجد کے ساتھ تھوڑا سا مجھے تعلق رکھنے کا موقع ملے، تو وہ چینج آتی ہے. لیکن جب آپ کسی مسجد سے، کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے یا کسی فورم سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو نیچرلی یعنی جو ابلیس اور اس کے ایجنٹ ہیں وہ آپ کو واپس لوٹانے کے لیے تو ایفرٹ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور ہمارے بچوں اور بچیوں اور ہمارے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی جو کوشچن پوچھ رہے ہیں کائنڈلی وہ ایک مارکنگ ہوئی ہوئی ہے، اگر وہاں تک آ جائیں گے تو انشاءاللہ. بارک اللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ جس سے ہمیں پتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، حق ہے، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے. ان کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ساتھ برا کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو شخص کسی کو تکلیف دے گا تو اللہ بھی اسے تکلیف دے گا. مطلب مکافات عمل ہے یہ دنیا کہ کسی کے ساتھ برا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی برا ہوگا. تو ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر کوئی کسی کا ناحق مال کھا رہا ہے، کسی نے کسی کا پیسہ کھا لیا، زمین لے لی، یا پھر برا بھلا کسی کو نیچا دکھایا، جو بھی کافی چیزیں ہو رہی ہیں اس دنیا میں. تو ہم تو صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے ہمیں یقین ہے کہ مکافات عمل ہے یہ دنیا، اور ہمارا اس حدیث پر جو ہم نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہمارا ایمان ہے. تو یہ ڈیلے کتنا ہے، کتنا صبر ہے کہ ہم
صبر کریں کہ اب ان کی سائڈ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، ان کو پتہ چلے گا، ان کو احساس ہوگا کہ انہیں غلط کیا. اس بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے پہلی ایکسپلینیشن. بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی جو حدیث آپ نے بتائی ہے اس کا ریفرنس ضرور دیں، کیونکہ یہ حدیث تو نہیں ہے. نمبر 1، آپ اگر کہیں سے ریفرنس دیں تو میں اس کو بتا سکتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ بنیادی عقیدے کے اور بنیادی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے. اب یہ کہ اس میں کچھ الفاظ بعض اوقات سیم ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں پھر اس میں اضافہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے. سورہ الفاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے. وہی بلیو کہ اس دنیا میں ہر عمل کا بدلہ نہیں ملتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس دن سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. یہ پورا بدلہ دنیا وہ جگہ ہی نہیں جہاں پہ پورا بدلہ ملے. ہاں مکافات عمل کبھی ہوتا ہے دنیا میں، بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اس دنیا میں پورا بدلہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہی اس لیے، انصاف کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. جیسے سورہ الانفطار میں آتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جب لوگوں سے سوال ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے جواب دیں گے تو لوگ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کرامن کاتبین جو سب کچھ لکھتے رہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن جزا کے دن فیصلے کرنے ہیں، انصاف اس دن ہوگا. اس لیے آپ یقین رکھیں کہ ہر کوئی جو برائی کرتا ہے اس کو بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، دنیا میں دیں یا آخرت میں. تو ہو سکتا ہے دنیا میں مل جائے، ہو سکتا ہے آخرت میں مل جائے. اور اپنے آپ کو اس انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ضرور کسی کو بدلہ مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ غزوہ احد میں کہا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا، کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اب سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کیا، کس طرح سے پھر وہی لوگ تھے جو یعنی اسلام کی صفوں میں آئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا اور جنت جانے کے لیے انہوں نے عمل کیے. تو آپ امیجن کریں نا اس دور کی کتنی بڑی تعداد تھی جو رسول اللہ کی مخالفت کرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے آسانیاں کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ یعنی کسی کے بارے میں یہ کہہ سکیں. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس بات پر بلیو رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور وہ اپنے انصاف کے دن ضرور فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. میرا جی کوشچن یہ ہے، تھوڑی سی ایک دعا ہے، ابھی دعاؤں کا ذکر ہو رہا تھا، جیسے دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو یہ ہتھیار تو ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم نا دعائیں اتنی نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے، اور موقع بے موقع دعاؤں کا کام ہو رہا ہوتا ہے، مختلف دعائیں کرنے کا نا. اس میں ایک دعا میں اکثر پڑھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا. اس میں سب سے پہلی چیز جو کہی ہے علما نافعا. ہمیں بس سمجھ نہیں آتی علما نافع ہے کیا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سارا علم ہی علم نافع ہے. بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. نفع مند علم وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے، کیونکہ باقی تمام علوم میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے نفع ہو. کسی کے لیے وہ نفع مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ. کتنے علوم ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یا وہ کسی کے لیے اتنے نفع مند نہیں ہوتے جتنے دوسروں کے لیے نفع مند ہیں. تو نفع مند علم سے مراد اللہ کی وحی ہے
اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے، اور نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو نفعمند علم اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو نصیب کرے، تو بہت ہی پیاری دعا ہے جو آپ کرتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ ہاں جی، اور دوسرا حصہ تھا اس کا رزقاً طیباً۔ میرا اپنا خیال ہے اگر میرے پاس علم نافع ہوگا پھر میں رزق جو ہوگا میرا طیب ہو جائے گا، خود سے خود نہیں ہوگا، نہیں خود سے نہیں ہوگا، جو میں نے علم حاصل کیا ہے اس سے پھر مجھے اللہ تعالیٰ رزقاً طیباً عطا فرمائیں گے۔ جب میرے پاس رزق طیب نہیں ہوگا تو میرا جو عمل ہے وہ بھی متقبل نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رزق طیب سے کیا مراد ہے۔ جی میں نے بہت سارے لوگ یعنی اپنے ارد گرد دیکھے ہیں جو یعنی علم نافع رکھتے ہیں اور بہت تکلیف میں بھی ہیں کہ ہمیں طیب رزق ملے، حلال رزق، لیکن حرام میں پھنسے ہوئے، نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ علم نافع کی وجہ سے ایک انسان کو سینس مل جاتی ہے کہ رزق طیب کیا چیز ہے، رزق طیب ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن یہ خود بخود نہیں ہوتا کہ علم نافع کی وجہ سے رزق طیب مل جائے، نہیں، علم نافع کی وجہ سے رزق طیب کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کام کروں کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بیٹا اپنا نام بھی بتا دیا کریں اور کچھ بھی۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام ازکا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں فلی آپ سبمٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل سب سے زیادہ ضروری ٹین ایجرس کے لیے، یہ ٹین ایجرس کا ابھی سارا تھاٹ پروسیس اور ان کی برین ابھی فلی ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کا پری فرنٹل کورٹیکس جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بائی نیچر ہی تھوڑے سے زیادہ اسٹبرن ہوتے ہیں، ان کو مشکل لگتا ہے کہ کسی کی بات میں بالکل اسی طرح کچھ پوچھے بغیر بس رضا اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے سیٹسفیکشن کو ڈھونڈنا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹل سبمیشن کیسے کر ٹوٹل سبمیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ قرآن میں ایک ایک سوال سوال دے دیں پھر پہلے، آپ نے۔ کیونکہ دونوں سوال ایک جیسے نہیں ہوتے نا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ٹین ایجز ظاہر ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ شاید سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ٹین ایجز جیسی ڈیسیژن میکنگ ہی کسی کی نہیں ہوتی، جتنی تیزی کے ساتھ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آپ اگر ہر ماں سے پوچھیں اس کے ٹین ایجز کی وجہ سے اس کے ڈیسیژن سے سب لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ تیزی سے ڈیسیژن کر جاتے ہیں، اچھے کریں یا برے، دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ کیونکہ جو ٹین ایجر اللہ کا ہے اس کے لیے وہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، جو ٹین ایجر جو ہے وہ نہیں جانتا اپنے رب کو، شناسا نہیں ہے، تو اس کے ڈیسیژنس بھی اس کے اکارڈنگلی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹوٹل سبمیشن کیسے آئے گی؟ اصل سوال آپ کا یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کے معرفت سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ تو یہ جو اللہ کی محبت ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھا دیتی ہے۔ آپ کو میں یعنی یہاں ممکن نہیں ہے اس وقت پہ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا آئندہ۔ میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتی ہوں، ایک ممکن آپ لوگوں نے میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو یا سب نے دیکھا ہو۔ ایک صاحب جو ہے وہ قربانی کے موقع پہ یہ ہر دفعہ یہ کام ضرور کرتے ہیں۔
کہ بھیڑیں ہیں ان کے پاس، تو ان بھیڑوں میں سے ایک ایک کو بلاتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ بھیڑ سبمٹ کر سکتی ہے. تو وہ اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. جب اس کے کان میں اللہ اکبر ہوتی ہے، ایک میں بھی دوسرے میں، تو اس کو وہ یعنی طریقے سے اس کے کان لپیٹتے ہیں اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ اسے جس رخ پہ لٹاتے ہیں تو بھیڑ لیٹ جاتی ہے. بالکل ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. سبمیشن ہوتی ہے تو ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اپنے مولا کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس سے ریلیشن نہیں ہے، تو سبمٹ کس کو کریں؟ سبمیشن تو اس کے ساتھ آئے گی نا. کیا ایسا نہیں ہوتا ٹین ایجرز جس وقت اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں تو انہیں پیرنٹس کی کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ جو کچھ کروانا چاہتی ہیں لڑکیاں لڑکوں سے، لڑکے لڑکیوں سے، تو ٹوٹل سبمیشن پہ نہیں آ جاتے؟ کیا لڑکیاں گھر نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا مطلب آپ سوسائٹی میں کون سی چیز ہے جو نہیں جانتے؟ تو سبمیشن انسانوں کے سامنے ہے. سبمیشن یعنی ایک کلچر کے سامنے ہے. کیا ہم ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ہماری یعنی جتنی بڑی چینج آ گئی فوڈ چینز کی وجہ سے، فوڈ پیٹرنز میں، اور پھر یہ کہ جس طرح لباس، رہنا سہنا، ٹوائز، جیسے ابھی ایک مدر کہہ رہی تھی، اسی طرح سے باقی چیزیں، تو ہماری ساری سوسائٹی نے ٹوٹلی سبمٹ کیا ہوا ہے نا اس کلچر، اس تہذیب کے لیے اپنے آپ کو، اس لیے کہ اس کی عظمت سامنے ہے. وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بڑی نظر آتی ہے. جہاں اللہ اکبر ہے تو اللہ کے لیے سبمیشن ہوگی، جہاں کوئی اور بڑا ہے تو اس کے لیے ہوگی. انسان نے کسی کے آگے جھکنا تو ہے، تو اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو کسی اور کے آگے جھک جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. ہم نے بلکہ ایک یہ جو آپ ویڈیو کہہ رہی ہیں انشاءاللہ ہم اسپریچول ہیلنگ کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. آئی تھنک آپ میں سے بہت لوگ اس کے پارٹیسپینٹ ہوں گے، تو اگر نہیں ہے تو جاتے وہ ریسیپشن سے اس گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کروا لیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی شیئر کر دیں گے، اور ہم اس کے کلپس بھی اب اسی میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. جی مائک آن نہیں ہے. مائک آن نہیں ہے. جس طرح آپ نے قرآن میں بتایا تھا کہ ہے کہ آپ کر لیں سوال ایسے ہی کر لیں. منہا جميعا فإما يأتينكم خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری اترنے کی انزائٹی اور خوف اور سیڈنس سر یہ والی کوشچن ینگسٹرس کی طرف سے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اگر ہے بھی سبمیشن کر بھی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی یہ سچویشن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام کو خوف کا دین سمجھتے ہیں، اور یہ ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسانوں کے ساتھ، اس کی جو رحمتیں ہیں اور اس کا جتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو چیز آپ کو انگزائٹی سے نکال سکتی ہے نا، شکر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پر محسوس کریں، الحمدللہ. اب الحمدللہ کہنا شروع کریں گے، آپ کی انگزائٹی بھاگے گی، وہ نہیں رہے گی. کیونکہ اگر آپ ویسے جنرلی کہیں تو اور بات ہے، لیکن جب آپ بلیسنگز جو ہے نا اس کی کاؤنٹ ڈاؤن تو کریں، ذرا لسٹ تو بنائیں، اور اپنے آپ کو جب آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بلیسنگ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ اس سے باہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جہاں تک فیئر ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جو آیت ہے نا قرآن حکیم کی، ہے تو وہ یعنی اور پرسپیکٹو میں، لیکن بہرحال اس سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم. خوف اور غم ہمارے ایموشنز ہیں، اور ایموشنلی ہم یعنی ابلیس کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں.
ایموشنلی بیلنس جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایموشنل بیلنس. تو اس میں خوف اور غم دونوں کو سیکھنا بہت ضروری کہ رسول اللہ اس موقع پہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کو کیسے خوف سے نکالا تھا. غزوہ احد کے موقع پہ ہمیں یہ آیت ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں غم پہ غم دیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اپنے جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو. اب بات یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتے دور دور سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انٹو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ خوف اور غم سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ کی اس تلقین کو ضرور سامنے رکھیں کہ آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے. اور ہاتھ رکھنا اتنا بڑا کام ہے. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، دراصل سوسائٹی کے جو محروم طبقات ہیں نا ان کی خدمت کرنا. آپ کوئی نہ کوئی اپنا ٹائم مختص کریں جہاں پہ آپ ویلفیئر کے کچھ کام کریں. آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے کوئی کام کرتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے. تو نفع مندی کی کام کریں گے. اور یہ ہے کہ جیسے آپ ایک سوشل لائف گزاریں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ مل کے نیکی کے کام کریں تو آپ کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. انشاءاللہ انگزائٹی قریب بھی نہیں آئے گی، خوف اور غم سے نکل جائیں گے. جی ایک اور سوال ہے، میں آن لائن لے لیتی ہوں پھر آپ سے لے لیں. اور یہ بار بار آ رہا ہے، جو ٹین ایجرز کسی بھی غلط عادت میں پڑ جائیں تو ان کی اصلاح کیسے کریں؟ وہ اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ منہ زور ہو جاتے ہیں. چودھری وجاج کیسر پوچھ رہے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو، ٹین ایجر سے ہو یا کسی بڑی عمر کے فرد سے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ ٹین ایجر سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ تو ان کو دور نہیں کر سکتے. یہ تو بات یہ جس نے غلطی کی ہے نا اس کو اگر احساس ہے اس بات کا تو وہ توبہ کے راستے سے نکل سکتا ہے، استغفار کر کے نکل سکتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے نکل سکتا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے بچ کے نکل سکتا ہے، نیکی کے ماحول کی وجہ سے 5 اوقات میں مسجد جانے سے، یعنی بہت سارے کام ہیں ایسے. اور استغفار سب سے بڑی چیز ہے جب آپ کسی برائی سے بچنا چاہتے اور اللہ سے الگ ہو کے دعا کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈالنا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس میں مبتلا ہو گیا، یا اللہ تو مجھے بچا لے. ریلی الگ ہو کے کبھی دعا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محروم کرتا ہی نہیں. دعا کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ الحمدللہ. لیکن اب یہ ہے کہ اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کی عادت چھوٹ جائے تو نیچرلی اس کے لیے تو دعا بھی کریں گے، اور اس کے لیے پھر آپ خاص دعا کریں کہ اللہ انہیں اچھے دوست نصیب کرے. کیونکہ بچے ٹین ایجرز خاص طور پر دوستوں کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، پیرنٹس کی کم مانتے ہیں. اور اچھی صحبت میں رکھنا اور اچھے ماحول دینے زیادہ ضروری ہیں. اس کے بغیر ظاہر ہے کہ اچھا استاذہ، پیرنٹس کو یہ بلیف ہو گیا ہے کہ جو کمفرٹ کا ماحول ہماری اس جنریشن کو دیا گیا ہے اور جس طرح کا بھی وہ ہمیں لگتا تھا ہم دے سکتے ہیں، بٹ اچھا ماحول دینا ان کو لگ نہیں رہا. ہر ماں پریشان ہے، یہ سوال ہر ماں کرتی ہے. اچھا دوست کہاں سے تلاش کر کے دیں، پھر یہ سوال آ جاتا ہے اچھا ان کو اچھا ماحول کیسے دیں. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جو ماحول ہم نے اپنی جنریشن کو دے دیا اس کے بھی بہت بڑے ذمہ دار ہم ہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ نے آج کی جو مدرس ہیں انہوں نے یہ سمجھا، آج کے جو ماں باپ ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، ان کو یعنی ان کی ڈیزائرز پوری کر دیں، تو سمجھیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. میں کہتی ہوں اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں. کیونکہ جس وقت آپ اپنے بچے کو اس قدر زیادہ پیمپرڈ رکھتے ہیں تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. غزالی بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے اور ویسٹ میں بھی ان کو بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے. غزالی کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اسے کبھی آرام دہ بستر پہ نہ سلانا. آپ سوچیں ہمارے یہاں بچے کے کمفرٹ لیول کہاں تک ہیں، کتنا کمفرٹ دینے کی کوشش کی جاتی. تو
تو یہ تو سٹوری فرق ہے نا. یعنی کتنا مشکل ہے کہ آج کے ہم یہاں پہ باتیں کر لیں گے اور جا کے تو ظاہر ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جہاں پہ ہم ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں کے ماحول میں تبدیلی کے لیے نیچرلی تبدیلی تو اس طرح ہی آئے گی جیسے رسول اللہ کے عہد میں آئی تھی. اگر اچھا ماحول نہیں ہے تو خود اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر لیں. کیا یہ اچھا ماحول پیدا کرنے کی ایک کوشش نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تو ہے نا کہ چلو مل بیٹھ کے برین سٹارمنگ کریں, کہیں سے کوئی سوال آتا ہے جواب, کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں, اور آپ دیکھیے گا یو ول سی انشاءاللہ یہ چینج آئے گی. یہ بات یہ یہاں تک نہیں ٹھہرے گی. جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں, آخر ہم سب وقت نکال کے آتے ہیں, بلا سبب تو نہیں آتے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. وہ جس کا اقبال نے جسے ٹرانسلیٹ کیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اب پیرنٹس کو خیال تو ہے, لیکن خیال سے بات نہیں بنتی نا, اس کے لیے آگے بڑھ کے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلی ایفرٹ کر لیں, دعا کریں. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے, مومن کا ہتھیار ہے, رسول اللہ نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے یعنی ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی بانجھ ہو گئی ہے کہ یہاں اچھے انوائرمنٹ نہ ملے کہیں پہ بھی. ویئر دیر از ول دیر از اے وے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گے, اگر آپ اور کچھ نہیں تو آپ خود سے ایسا ماحول بنانے کی ایفرٹ کر لیں. آپ بچوں کو لے کے جب بیٹھنا چاہتے ہیں, بچے اچھا کھانا چاہتے ہیں, اچھے یعنی مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں, تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سیٹنگز رکھی جا سکتی ہیں مل بیٹھ کے, جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسے سیشنز ہوں. کہیں نہ کہیں بچے بیٹھنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہاں پر بھی ایسی مساجد ہوں جن کے ساتھ اسلامک سینٹرز ایسے ہوں جس کی وجہ سے سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں.